نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی واعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ایک مسلمان کے لیے ماضی کے مطالعے سے زیادہ اہم یہ ہے، یعنی کہ تاریخ کے مطالعے سے اس وقت زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ مستقبل کو مطالعہ کر دے۔ میری مراد یہ ہے، دیکھیں ترک ہیں تو ہسٹوریکل ڈرامے پیش کر رہے ہیں، اسی طرح باقی دیگر علماء ہیں تو وہ ہماری تاریخ پر ہمیں زور دے رہے ہیں کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ میں کیسے لوگ گزرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اہم نہیں ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ یہ اہم ہے کہ مسلمان مستقبل کا مطالعہ کر لے کہ اللہ کے نبی نے کیا پیشن گوئیاں کی تھی، کتاب الفتن میں کن کن فتنوں کا ذکر ہے، ان کی عصری تطبیق کیا ہے، ان میں سے کتنی پیشن گوئیاں وجود میں آ چکی ہیں، علامات قیامت کیا ہے، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، کیا ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور دوسرا یہ، اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے جتنی انسان کی استطاعت ہو اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ مسلمانوں، اگر آپ اپنے آپ کو عسکری طور پر تیار نہیں کر سکتے، کم از کم نظریاتی مطالعہ کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ نظریاتی طور پر آپ کو تیار رہنا ہوگا، اپنی صف پہچاننا ضروری ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق میں نے ایک پوسٹر دیکھا کہ اس پہ ڈرامہ بن رہا ہے اس کی تاریخ پر، اسی طرح ارطغرل پہ بنا، عثمان پہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، باقی دیگر الپرسلان وغیرہ ترک ڈراموں کی وہ پوسٹریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ لیکن مسلمانوں، اس سے کئی گنا زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم تاریخ کے بجائے مستقبل کا مطالعہ کریں، ماضی کے بجائے مستقبل کا مطالعہ کر لیں کہ امام مہدی کون ہے، اس کے لشکر میں کون ہوگا، اس کی علامات کیا ہیں، امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا، اس کا تعارف کیا ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور اسی طرح دجال کون ہے، اس کے پیروکار کون ہیں، اس کے لیے کتنی تیاری ہو چکی ہے، یہود نے کتنا راہ ہموار کر لیا اس کے لیے، اور کیا کیا وجود میں آیا ہے۔ تو ان چیزوں سے آگاہ ہونا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستند کتابوں کے ذریعے مستقبل کا مطالعہ کر لیں اور حضور کے احادیث کی عصری تطبیق، حضور کی پیشن گوئیوں کی عصری تطبیق کو آپ سمجھ سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مفتی ابوالبابا شاہ منصور کی کتاب دجال کون، کب اور کہاں کی 3 جلدہ کتاب ہے، تینوں کو مطالعہ کر لیں، انتہائی ضروری ہے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نظریاتی طور پر اپنی صف پہچان لیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اندر سے وہ کسی اور کے صف کا آدمی ہے، وہ جمہوریت کی ندی میں بہہ چکا ہے، وہ یہودیوں کی عالمی تنظیموں کا حصہ بن چکا ہے، اوپر سے تو مسلمان لگ رہا ہے لیکن وہ نظریاتی طور پر ایک یہودی سے کم نہیں ہے۔ وہ ظاہری طور پر اقرار کے اعتبار سے تو وہ مسلمان لگ رہا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اور جس مشن کو اختیار کیا ہوا ہے، جس مشن کا حصہ بن چکا ہے، وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہود ہے، اور وہ راستہ، وہ مشن یہود تک آپ کو پہنچا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مفتی ابوالبابا شاہ منصور کی اس کتاب کو مطالعہ کر لیں۔ اس کے علاوہ عالمی یہودی تنظیمیں مولانا عاصم عمر صاحب کی کتاب کو بھی مطالعہ کر لیں، اور اس کے علاوہ جتنی اور کتابیں ہیں، دجال کے متعلق، امام مہدی کے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنی علماء نے خدمات کی ہیں، مولانا یحییٰ صاحب نے کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں تو لگتا ہوگا کہ امام مہدی آئے گا تو میں اس کی صف میں کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن اگر ہم نظریاتی طور پر تیار نہیں ہوں گے، جذبہ تو وہ ہوگا لیکن ہم یہود کی سازشوں میں اور فتنوں کی ان رسیوں میں ایسے بندے ہوں گے کہ ہم چاہے بھی تو امام مہدی کے صف میں نہیں کھڑے ہو سکیں گے، ہم چاہے بھی تو ایمان کے سودے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ لہٰذا اپنی صف پہچانیں اور ماضی کے بجائے مستقبل کو ترجیح دیں، اور اس کا مطالعہ کر کے اس کے لیے تیاری کی کوشش کریں۔ یقین جانیں یہودی اپنی مسیحا یعنی کہ دجال کی تیاری کر چکے ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں۔ اسی طرح عیسائی جو ہے وہ اپنے مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کے ہم بھی منتظر ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے لیے نظریاتی طور پر ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہے جو سویا ہوا ہے،
ایک مسلمان ہے جو اپنی صف نہیں پہچانتا، جو اپنا مقتدا نہیں پہچانتا، جو اپنی مقتدا کی تیاری نہیں کر رہا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پرفتن دور میں فتنوں کا مطالعہ کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اس کے مقابلے کے لیے اپنی صف کو پہچانیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔